الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، گلدستہ سیرت میں تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر رہے اور دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ لوگ مسلمان ہونے والوں کو ستانے لگے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دینے لگے کہ کسی طرح سے یہ لوگ اس نئے دین سے رک جائیں اور اس کی تبلیغ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی۔ نبوت کا 6واں سال تھا جب ظلم و ستم زیادہ ہو گیا، مسلمان پریشان ہو گئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک مدد آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے دین کو برا بھلا کہا، اور بتایا کہ میں عزت والا ہوں اور تم میرے مقابلے میں عزت والے نہیں ہو۔ میرا دین عزت والا ہے، تمہارا دین عزت والا نہیں ہے۔ اور اس نے اپنی کمان سے آپ کے پیشانی پر مارا، جس سے آپ کے پیشانی سے خون بہنے لگا۔ یہ سارا ماجرا عبداللہ بن جدعان نام کے ایک شخص کی لونڈی دیکھ رہی تھی اپنے گھر سے۔ ابو جہل چلا گیا۔ ابو جہل کے جانے کے کچھ دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ لونڈی ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں حمزہ بن عبد المطلب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو شکار کے شوقین تھے اور اچھے شکاری تھے، وہ شکار سے واپس ہوئے، اور ان کا معمول تھا کہ جب کبھی شکار سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ جاتے، طواف کرتے اور اس کے بعد اپنے گھر جاتے۔ اس بار بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، شکار سے لوٹے اور کعبۃ اللہ جانے کا ارادہ کیا تاکہ طواف کرے۔ جب آپ کا گزر عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کے پاس سے ہوا تو اس نے آپ کو آواز دی اور روکا اور کہا کہ اے ابو عمارہ، جو حضرت حمزہ کی کنیت تھی، اے ابو عمارہ، کاش تم دیکھتے کہ ابو الحکم، جو ابو جہل کو کہا جاتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، لوگ دانشمند اور بہت عقلمند سمجھتے تھے اسے، اس لیے ابو الحکم کہا کرتے تھے، لیکن جب اسلامی دعوت کو اس نے ٹھکرا دیا تو وہ ابو الحکم سے ابو الجہل بن گیا۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو عمارہ، کاش تم دیکھتے کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے انہیں برا بھلا کہا اور ان کے دین کی توہین کی اور بہت زیادہ توہین آمیز باتیں کی، لیکن محمد ساری باتوں کو برداشت کرتے رہے اور آخر میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ مارا۔ یہ باتیں سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا تھے، بھتیجے کی توہین اور بھتیجے کے ساتھ غلط سلوک انہیں برداشت نہیں ہوا، اور فوراً غصے میں وہ ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ دیکھا کہ ابو جہل کعبہ کے پاس لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد اکیلا ہے؟
میں بھی اس کے دین پر ہوں، جو وہ کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے روکنے کی تو روک کر بتا۔ پھر اپنے کمان سے ابو جہل کے سر پر مارا، جس سے خون نکلنے لگا۔ ابو جہل کے خاندان والے حضرت حمزہ پر حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تو ابو جہل نے حالات دیکھتے ہوئے انہیں روکا اور کہا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، واقعی میں نے ان کے بھتیجے کو تکلیف دی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی وجہ سے ابو جہل کو تکلیف دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدلہ لیے، اور لاشعوری طور پر وہ بول بیٹھے کہ میں بھی محمد کے دین پر ہوں، جبکہ ایسی بات نہیں تھی، ابھی وہ دین اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن حمیت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے جذبات میں یہ بات کہہ دی۔ اب جب گھر پہنچے تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ شیطان وسوسے ڈالنے لگا کہ اے ابو عمارہ، تم نے یہ کیا کیا؟ اس سے بہتر ہوتا کہ تم مر جاتے، تم نے بھی اس صابی یعنی بے دین کے بات کو مان لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رات پوری بے چینی میں گزری، نیند نہیں آ رہی، پریشان ہو رہے ہیں۔ آخر میں دعا کیا کہ اللہ اگر محمد کی دعوت سچ ہے، حق ہے، تو اس کی تصدیق میرے دل میں بٹھا دے، اور اگر یہ غلط ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ مجھے بتا دے۔ صبح ہو گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بے چینی اور پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اگر کہا کہ بھتیجے، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لیا، اس طرح کیا، اب ایک بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہوں، تم ہی بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کی دعوت دی، اسلام کے متعلق بتایا، آخرت کا تصور ان کے سامنے پیش کیا، اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالی بدلہ دینے والا ہے، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر زندگی کی حقیقت انہیں بتائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے، آپ کے وعظ و نصیحت سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسوسے دور ہو گئے، اور ان کے دل میں اطمینان پیدا ہو گیا، اور انہوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور شہادت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اور مسلمان بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو گئی کہ مکہ کی ایک بااثر اور ایک طاقتور ہستی اسلام میں داخل ہو گئی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حمایت کرے گا۔ ہم کھل کر اور اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالی کے دین پر عمل کر سکیں گے، اور لوگوں تک اس دین کو پہنچا سکیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی نشانی اور ایک بہت بڑی مدد تھی۔ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے کچھ دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی ایک اور بڑی مدد کی۔ وہ مدد یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تو اسلام کی مدد فرما، ان دو آدمیوں میں سے جو تیرے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے، ابو جہل اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے جو زیادہ تجھے محبوب ہے ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تو اسلام کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی مدد کیسے کی، انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔